السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نئے اسلامی سال کی مبارکباد کے ساتھ میں یہ دوسرا ایپیسوڈ لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں۔ پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہجری سن کی ابتدا کیسے ہوئی، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامی مہینوں کے نام اور معنی کیا ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو پہلے بھی آپ نے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس سے ایک بات کلیئر ہوئی کہ مہینوں کا جو حساب ہے یہ کسی سائنسدان کی دین نہیں ہے، یہ کسی سائنٹسٹ نے ہم کو نہیں دیا، بلکہ اللہ نے ہی یہ گنتی ہمیں عطا فرمائی۔ اور کب سے عطا فرمائی؟ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے، اسی وقت سے اپنی کتاب میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ بھی اسلام کی دین ہے۔ اور اس میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرمت والے ہیں، یعنی ان کی عظمت اور مہینوں سے یعنی ان کی عظمت بیان کی گئی کہ وہ عزت والے مہینے ہیں، وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اب یہ جو 12 مہینے جن کے نام ہم لوگ جانتے ہیں، ہاں کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ ہمارے بچے ابھی تک ان 12 ناموں کو یاد نہیں کر پائے ہیں۔ ہم اس کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے ان ناموں کو آسانی سے یاد کر سکیں اور ان کا مطلب بھی سمجھ سکیں، کہ کسی بھی نام کا ایک میننگ تو ہوتا ہی ہے نا۔ جیسے آپ کسی بچے کا نام رکھنے جاتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں، اپنے کسی بڑے سے پوچھتے ہیں، کسی بزرگ سے پوچھتے ہیں، تو جب وہ نام دے دیتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں، حضرت اس کا مطلب کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ اسی طرح اسلامی مہینوں کے جو نام ہیں ان کے بھی کچھ معنی اور مطالب ہیں، اور اس کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو اس کا سگنیفیکنس ہمیں معلوم ہوگا۔ اب اسلامی مہینے جب رائج ہوئے، اس سے پہلے عرب جو تھے وہ قمری مہینوں کے نام استعمال کرتے تھے۔ قمری مطلب جن کی نسبت چاند کی گردش سے تھی۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب میں کچھ ناموں پر اتفاق ہو گیا، کنسنسس ہو گیا، اس کو لوگوں نے قبول کر لیا، اور سارے عرب علاقے میں یہی نام جو ہے وہ رائج ہو گئے۔ اور یہ وہی نام تھے جو نام آج کل ہمارے یہاں پر معروف ہیں، پہچانے جاتے ہیں، محرم سے لے کے ذی الحجہ تک۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے کہ نئے نام دیے گئے؟ پہلے قمری مہینوں کے جو نام تھے، قمری نام تھے، یہ 5ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5ویں دادا حضرت کلاب کا زمانہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 12 مہینوں کے نام۔ چلیے پہلے 12 مہینوں کے نام ہم 12 مہینوں کے نام ہم سن لیتے ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں، اور ایک انوکھے انداز میں ان کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے ان ناموں کو ایک ردم کے ساتھ پڑھ سکیں اور ان کو آسانی سے یاد کر سکیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، these are the months in Islam. جماد الاولى، جماد الاخرى، رجب and شعبان،
رمضان 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 and Shawwal, Dhul Qa'dah and Dhul Hijjah. These are the months in Islam. اب تھوڑے آپ حیرت میں ہوں گے کہ ہم جو ریگولرلی جن ناموں کو سنتے ہیں تھوڑا سا فرق ہے. میں نے جو آپ کے سامنے یہ پڑھا ہے یہ ایگزیکٹلی جو عربی کے جو اس کے پروننسیشنس ہیں اس کے حساب سے. اردو میں ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ پڑھتے ہیں اس کو. جیسے ہم محرم کہتے ہیں تو محرم ہی کہتے ہیں, سفر کو سفر ہی کہتے ہیں, ربیع الاول, ربیع الثانی, ربیع الآخر جو ہم کہتے ہیں تو اس کو عربی میں ربیع الثانی بھی کہا جاتا ہے. ثانی یعنی دوسرا, آخر کے معنی بھی دوسرا. جمادی الاولی, جمادی الاخری میں نے پڑھا, لیکن عوام میں رائج ہے جمادی الاول, جمادی الاخر, جمادی الاخر. تو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ عوام میں اس طرح سے یہ معروف ہے, مشہور ہے, تو آپ پڑھیں گے تو ایسا نہیں کہ کوئی آپ غلط کام کر رہے ہیں. لیکن آپ ایگزیکٹ اگر عربی لغت کے اعتبار سے اس کو پڑھنے جائیں گے تو ہم پڑھتے ہیں اس کو جمادی الاولی اور جمادی الاخری. رجب تو رجب ہی ہے, شعبان شعبان, رمضان وہ بھی رائج ہے, شوال وہ بھی رائج ہے. کچھ لوگ جو ہے اس کو شیوال بولتے ہیں, تو یہ شیوال نہیں ہے, یہ شوال ہے. ذوالقعدہ جس کو ہم ذی قعدہ بھی بولتے ہیں, ذوالحجہ جس کو ذی الحجہ بھی بولتے ہیں. اٹس اوکے, آپ اس کو اس طریقے سے, جس طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر لیں تو یہ بچوں کو جلدی سے یاد ہو جائے گا, اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا اور ان کی زبان پر یہ نام آ جائیں گے. تو انشاءاللہ وہ اسلامی تاریخ سے مربوط بھی ہوں گے, اسلامی تاریخ سے آشنا بھی ہوں گے اور ان ناموں کو رکھنے کی وجوہات سے بھی واقف ہوں گے جو ابھی ہم سمجھنے جا رہے ہیں. محرم کے جو ڈکشنری معنی ہے وہ ہے ممنوع یا حرام کیا گیا یا عظمت والا اور لائق احترام. جیسے مسجد حرام تو وہاں پر بہت سارے کام جو عام اوقات میں ہم کرتے ہیں وہ حرام ہے. جیسے آدمی احرام میں آیا تو احرام میں اب خوشبو نہیں لگا سکتا, بدن کا میل نہیں چھڑا سکتا, سر اور چہرہ نہیں چھپا سکتا. تو یہ اس کی حرمت ہے, اس کی عظمت ہے, اس لیے اس کو احرام کہا گیا. اسی طرح مسجد حرام کہا گیا اس کو کہ اور جگہوں پر تو ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ لکھا جاتا ہے, لیکن حرم میں جو گناہ کیا جائے گا اس کا میگنیٹیوڈ زیادہ ہوگا کیونکہ وہ حرمت والی جگہ ہے. اور جگہوں پر آدمی گناہ کرتا ہے وہ بھی گناہ ہی ہے, لیکن مسجد میں جو گناہ کرے گا کیونکہ مسجد بھی حرمت والی جگہ ہے, اسی طرح یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے. اور جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے یہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ منہا اربعۃ حرم, ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے خاص عظمت والے یا حرمت والے ہیں, جس میں سے محرم ایٹ دا ٹاپ آف دی آرڈر آتا ہے شروع میں, 2 مہینے بیس میں آتے ہیں, اینڈ میں آتے ہیں ذی القعدہ اور ذی الحجہ, اور 1 مہینہ جو رجب المرجب ہے وہ درمیان میں آتا ہے. اس طرح سے یہ 4 مہینے خاص حرمت والے مہینے. سفر کا معنی کیا ہے؟ یہ صاد سے سفر ہے, سین سے سفر نہیں ہے, ٹریول کرنا وہ نہیں. سفر اس کا معنی, اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی, اس کا لغوی معنی, اس کا ڈکشنری میننگ ہوتا ہے خالی, ایمٹی. اب یہ خالی کیا ہے؟ جو گھر سامان سے خالی ہو اس کو کہتے ہیں بیت سفر من المتاع, یعنی یہ گھر جو ہے یہ سامان سے خالی ہے تو وہ سفر ہے. یا اگر خالی ہاتھ ہو تو کہیں گے سفر الید, یعنی ہاتھ جو ہے وہ خالی ہے. کہا جاتا ہے کہ عرب محرم کے مہینے کا احترام کرتے تھے, جو حرمت والے مہینے ہیں جیسے ذی القعدہ بھی ہے, ذی الحجہ بھی ہے, محرم ہے, ان کا وہ احترام کرتے تھے. تو اس میں قتل وغیرہ نہیں کرتے تھے, جنگ نہیں کرتے تھے, اس سے بچے رہتے تھے. لیکن جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا تو اب ان کو لگتا کہ یہ پابندی تو اب پوری ہو گئی, محرم ختم ہو گیا, حرمت والے مہینے اب فنش ہو گئے, اب ہم آزاد ہیں. اب گھر سے نکل پڑتے تھے اور گھر سے نکل کر گھروں کو خالی چھوڑ دیتے تھے, اس لیے اس مہینے کا نام خالی یا سفر پڑ گیا. واللہ تعالی علم. اب آئیے ربیع الاول. اللہ اللہ سبحان اللہ. ربیع الاول اس کے معنی کیا ہے؟ پہلی بہار, the first spring, پہلی بہار. ہم پڑھتے ہیں نا
رحمت خدا کی چھائی، عیدوں کی عید آئی، پہلی بہار آئی، پہلی بہار آئی، عیدوں کی عید آئی، یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم۔ پہلی بہار آئی، حضور کی ولادت پاک بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ ربیع الاول ہجری سال کا ایک اہم اور تاریخی مہینہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہجرت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوئی، ولادت بھی ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوئی۔ اب ربیع بہار کے معنی میں آتا ہے، اور اس کو ربیع کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بہار کے موسم میں آیا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسا کیوں؟ تو ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو نام رکھے گئے اس میں ایک رول موسم کا بھی تھا، کہ جس مہینے میں جو موسم ہوتا اسی کی مناسبت سے اس کا نام رکھا جاتا۔ تو جب یہ نام رکھے گئے اس وقت جو موسم تھا وہ بہاروں کا تھا، اس لیے اس کو ربیع الاول کہا گیا۔ یہ پہلا مہینہ بہار کا، کہ جب بہار آتی ہے تو پھر ایک دو مہینے اس کا اثر رہتا ہے نا، تو یہ پہلی بہار، اس لیے اس کو کہا گیا ربیع الاول۔ یا اس کی ایک وجہ تسمیہ یا نام رکھنے کی ایک وجہ ارتباع سے بھی یہ موسوم ہے یا مشتق ہے۔ ارتباع کہتے ہیں گھر میں ٹکے رہنے کو، چونکہ اس مہینے میں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، اس لیے بھی اس کو ربیع کا نام دیا گیا، ربیع الاول۔ اسی طرح سے اب دیکھیں ربیع الثانی یا ربیع الاخر جس کو ہم کہیں گے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ ربیع الثانی یا ربیع الاخر یہ اسلامی سال کا چوتھا قمری مہینہ ہے۔ عرب کے لوگ اسے اکثر ربیع الاخر ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس کے معنی ہیں دوسری بہار۔ تو بہار کا پہلا مہینہ ربیع الاول اور بہار کا دوسرا مہینہ ربیع الثانی یا ربیع الاخر۔ اس مہینے میں بھی بہت سارے اہم واقعات ہوئے ہیں۔ تبلیغ دین کا سلسلہ زور و شور سے جب شروع ہوا تو یہی مہینہ تھا۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارث، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ اسلام کے شرف اسلام سے مشرف ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات ایسے ہیں جن کا ظہور خصوصیت کے ساتھ اسی مہینے میں ہوا، ربیع الاخر کے مہینے میں یا ربیع الثانی کے مہینے میں۔ جیسے چند اہم واقعات اس طرح ملتے ہیں۔ فرض نمازوں میں جو اضافہ ہوا وہ اسی مہینے میں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، اسی مہینے میں ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے گھر والے، ان کی پھوپھی حضرت خالدہ بنت حارث، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف نہ لائے تھے، اس سے پہلے کی یہ بات ہے۔ ربیع الثانی کو کچھ غزوے بھی پیش آئے، کچھ سریات بھی پیش آئے۔ غزوہ وہ لڑائی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے، اور سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو روانہ فرمایا، لیکن اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے۔ anyway اب میں اس کو اگر بہت تفصیل سے بیان کروں گا تو کئی واقعات جو ہیں وہ بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اگلے مہینے کی طرف بڑھتا ہوں۔ اسلامی قمری سال کا 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ یا جمادی الاول جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جس موسم میں آیا تھا جب نام رکھے گئے تھے اس وقت پانی منجمد ہو گیا تھا، جم گیا تھا، فریز ہو گیا تھا، اور اس لیے اس کو جمادی الاولیٰ کہتے ہیں۔ اسی طرح جمادی
الاخری، یہ جماد الآخر جس کو ہم کہتے ہیں، جماد الاولی جماد الاخری، جماد الآخر، یہ بھی پانی کے منجمد ہونے کا ہی واقعہ رہا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کو بھی جماد الاخری کہا گیا۔ دوسرا مہینہ جس میں پانی جم رہا تھا، سردی کا موسم رہا ہوگا اس زمانے میں۔ اب بڑھتے ہیں رجب کی طرف، 7واں مہینہ۔ رجب بنا ہے ترجیب سے، اور ترجیب کے معنی ہیں تعظیم کرنے کے۔ رجب کو رجب اس لیے کہتے ہیں کہ عرب جاہلیت میں اس کی تعظیم کرتے تھے، قتل وغیرہ نہیں کرتے تھے، جیسے ہمیں شروع آپ کو بتایا کہ 3 مہینے متصل ہیں اور 1 مہینہ درمیان میں بیچ میں آتا ہے، اس لیے اس کو رجب کہتے ہیں۔ 8واں مہینہ اسلامی سال کا، شعبان، شعبان المعظم۔ شعبان دراصل شعب سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے پہاڑ کو جانے کا راستہ، اور یہ بھلائی کا راستہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں خیر کثیر نکلتی، بہت ساری بھلائیاں اس میں ہیں، اور اس مہینے میں بھی چونکہ خیر کثیر بڑھتی ہے، بہت سارا فیض بڑھتا ہے۔ اب شب برات بھی اسی مہینے میں ہے، رزق اسی مہینے میں تقسیم ہوتا ہے، اعمال نامے اسی مہینے میں 15 تاریخ کو 15ویں شب میں نصف شعبان المعظم کی رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ ظاہر ہونا، نکلنا، پھوٹنا، کیونکہ اس مہینے میں خیر کثیر پھوٹتی ہے، بندوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے، تقدیر کے اندر جو لکھا ہوا ہے اعمال نامے میں وہ نوشتہ جو ہے فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھ دیا گیا۔ یا ایک معنی یہ بھی ہے بکھرنا، منتشر ہونا۔ تو اس مہینے میں، حرمت والے مہینے میں، لوگ جو گھروں میں قید رہتے تھے رجب میں، تو اس مہینے میں ماہ شعبان میں لڑائی جھگڑے کے لیے گھر سے باہر بھی نکلتے تھے، اور اسی لیے اس کو بکھرنے کا مہینہ بھی کہا گیا یا منتشر رہنے کا مہینہ بھی کہا گیا۔ اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ دور جاہلیت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو لوگ کیا کیا کرتے تھے، اور کیسے کیسے ناموں سے اپنے کو منسوب کرتے تھے، اور کیسے کیسے کاموں میں لگے رہتے تھے کہ بس ادھر قتل کر رہے ہیں ادھر جدال کر رہے ہیں، لیکن وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جاہلیت کی تمام رسموں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں تلے رون دیا اور ہم کو ایک اسلام کا خوبصورت نظام عطا فرمایا۔ پھر آتے ہیں رمضان، سبحان اللہ۔ عربی زبان میں رمضان کا مادہ جو ہے اس سے جو معنی نکلتا ہے وہ ہے سخت گرمی اور تپش، ہیٹ۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب یہ نام رکھا گیا تب گرمی رہی ہو۔ رمضان میں چونکہ روزہ دار بھوک اور پیاس کی حدت اور شدت محسوس کرتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ اگر یہ رمضان سے مشتق ہے تو اس کا معنی سخت گرم زمین ہے، لہٰذا رمضان کا معنی سخت گرم ایسا ہوا۔ تو یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب عربوں نے پرانی لغت سے مہینوں کے نام منتقل کیے، چینج کیے، تو انہیں اوقات، وقت اور زمانے کے ساتھ انہوں نے موسوم کر دیا جن میں اس وقت وہ واقع تھے۔ وہ مہینے اس وقت جس وقت میں آئے یا جس زمانے میں آئے، اتفاقاً رمضان ان دنوں سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ یا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور مغفرت کی کثرت کی وجہ سے مسلمانوں کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ تو گرمی سے یہ گناہوں کا جل جانا، یہ بھی اس کے معنی، اس کے مفہوم کا ایک ذریعہ ہے۔ دسواں مہینہ شوال۔ شوال کا لفظ جو ہے یہ ایک عربی زبان کے ایک مقولے سے ماخوذ ہے، اور یہ شوال کے مہینے کو عرب لوگ اپنے کچھ نقصان دہ علوم کی وجہ سے منحوس سمجھتے تھے۔ ایک علم جو تھا اس کا تعلق لغت سے تھا، یعنی ڈکشنری سے تھا، اور دوسرا جو علم تھا اس کا تعلق تاریخ سے تھا۔ ہوا یہ تھا
کہ شوال کے مہینے میں کبھی طاعون کا پلیگ جس کو بولتے ہیں وہ وبا پھیلی تھی، جس کی وجہ سے عربوں کی بستیاں اجڑ گئی تھیں۔ کچھ لوگوں نے ان تاریخوں کو پکا اس طرح سے پکڑ لیا اور یہ کہا کہ یہ تاریخیں جو ہیں اس مہینے کی بڑی نحوست والی تاریخیں ہیں، اس میں بلائیں آتی ہیں، اس میں نحوستیں پھیلتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اگر ان کی لغت کو دیکھا جائے، ڈکشنری کو دیکھا جائے، تو اس میں بھی کچھ معنی ایسے ہی آئے ہیں، زائل ہونا، کم ہونا یا برکت کا چلا جانا۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر اس مہینے میں شادی ہوگی یا رخصتی ہوگی تو برکت نہیں ہوگی، زیادہ دن چلے گی نہیں، میاں بیوی میں جو محبت ہوگی وہ اچھی نہیں ہوگی۔ لیکن جب اسلام کی روشنی آئی تو شوال کے مہینے کی جو بدنامی تھی اس کو بھی دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ شوال کے 6 روزے رکھو ماہ رمضان کے بعد، شوال کے 6 روزے رکھو تو پورے سال کے روزوں کا ثواب پالو۔ کسی اور مہینے کے نفل روزوں کا یہ مقام نہیں جو شوال کے 6 روزوں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری برکت یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کی جو 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسرے عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر کب ہوتی ہے اور کس مہینے میں ہوتی ہے؟ ماہ رمضان پورا ہوا، اس کی پہلی تاریخ آئی، اس کے بعد شوال کی۔ تو جس مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، اس مہینے کے پہلے دن کو اللہ اس کے رسول نے عید کا دن ڈکلیئر کر دیا، یعنی اس کی نحوست کو بالکل دور کر دیا، جو ان کے دماغ میں تھی، ایکچولی تھی نہیں لیکن ان کو وہ سوچتے تھے، اس کو کلیئر کر دیا اور اس کو عید کا دن ظاہر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑی برکت کی دلیل کیا ہوگی؟ اب اس کے بعد 11واں مہینہ جو آتا ہے ذوالقعدہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ذوالقعدہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بیٹھنے کا مہینہ ہے۔ عرب اب اس مہینے میں سفر نہیں کرتے تھے، جنگوں میں نہیں جاتے تھے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا۔ تو اب جو کچھ بھی ان کو پہلے کرنا تھا وہ کر کے اب گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، تو قعدہ بیٹھنا۔ اور اسی طرح ذوالحجہ، یہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں لوگ حج کرتے ہیں، یہ حج کا مہینہ ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اس کو ایام معلومات بھی اس کے پہلے عشرے کو کہا گیا ہے، اور یہ دن اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں جو آیتیں آپ نے پڑھی ہوں گی، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو یاد فرمائی وہ اسی مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اور اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی جو فضیلت آئی ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو نیکیاں پسند ہیں سال بھر میں کسی اور دن میں اتنی پسند نہیں ہے۔ اسی طرح اس ماہ کی 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، جس کو آپ نے بار بار ہمارے بیانات میں پہلے بھی سنا ہے۔ 9ویں تاریخ کو یوم العرفہ کہتے ہیں، اور 10ویں تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 11، 12 اور 13 ان کو ایام تشریق کہتے ہیں، جس کی تفصیل آپ پہلے سے الحمدللہ جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ 12 مہینوں کے نام ہم نے سمجھے، اور 12 مہینوں کے ناموں کا جو مفہوم ہے یا اس کے معنی ہیں ان کو ہم نے سمجھا، اس کے پیچھے ریزن کیا رہا اس کو سمجھا۔ ایک حکمت اور میں آپ کے سامنے عرض کروں اور بات مکمل کروں کہ یہ قمری سال کیوں اختیار کیا گیا۔ اگر شمسی سال ہوتا تو جو مہینہ جس موسم میں آتا رہتا ہے اسی موسم میں آتا۔ جیسے فرض کیجئے کہ ماہ رمضان اگر جون کے اطراف جو موسم ہوتا ہے اس میں آتا تو اگلے سال بھی پھر اسی موسم میں آتا، پھر اگلے سال اسی موسم میں آتا، تو پھر انسان کی ٹیسٹنگ کیسی ہوتی یا کچھ ریلیکسیشن کیسے ملتا؟ کبھی بہت سخت گرمی ہوتی ہے تب بھی بندہ روزے رکھتا ہے، جیسے آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں تو 22 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں جب گرمی ہوتی ہے تو، اور جب سردی کے موسم میں ماہ رمضان آتا ہے تو پھر روزے بہت چھوٹے شارٹ ہو جاتے ہیں اور جلدی افطاری ہو جاتی ہے۔ تو دونوں طریقوں سے آزمایا گیا ہے۔ حج کا مہینہ آپ لے لیجئے، گرمی جب ہوتی ہے تو سخت گرمی میں ٹیسٹنگ ہوتی ہے، انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور سردی کے موسم میں آتا ہے تو احرام کی پابندی کے ساتھ وہ سردی کو برداشت کرنا، اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہی جانتا ہے، لیکن ہم کو
یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس طریقے سے روٹیٹ کر کے الگ الگ مہینوں میں نماز کے اوقات چینج ہوتے ہیں. کبھی مغرب 6 بجے ہی ہو جاتی ہے اور کبھی جو ہے 7:30 تک اس کا ٹائم ہمارے یہاں کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ چلتا ہے. اب اگر انگلینڈ میں چلے جائیں گے تو 9:30 پونے 10 بجے تک گرمی کے موسم میں مغرب کی اذان ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ٹیسٹنگ ہے کہ نماز کے اوقات کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں. سورج نکلنے کا وقت کبھی کافی لیٹ ہوتا ہے تو ہم فجر کی نماز اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں، اور کبھی جلدی سورج نکلتا ہے طلوع آفتاب تو اس سے پہلے ہمیں فجر پڑھنی پڑتی ہے، تو وہاں ہماری نیند ہم قربان کرتے کہ نہیں کرتے اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی حکمتیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو ہماری سمجھ میں تھا آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو معلوماتی محسوس ہوئی ہوگی. ضرور اس معلومات کو اپنے ذہن و دماغ میں بسائیں، دوسروں تک اس کو ضرور پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نئے سال کو ہم سب کے لیے، نئے اسلامی سال کو ہم سب کے لیے اور سارے عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مبارک کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.